بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک عظیم صورت کے ساتھ حاضر ہیں، سورۃ الجمعہ۔ یہ قرآن کی 62ویں صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 11 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ صورت جمعہ کے دن اس کی اہمیت امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے عظیم مقصد کو بھی بیان کرتی ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس نے جمعہ کے دن کو صرف ایک عبادت کا دن نہیں بلکہ امت کی تربیت اور روحانی بیداری کا دن بنایا۔ تو یہ صورت کی ابتدائی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بڑا واضح کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام قرآن سنانا، تزکیہ کرنا، علم دینا، انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی ملانا، اور آخرکار اللہ تعالیٰ ایک خوفناک منظر بیان کرتے ہیں جب اذان دی جا رہی ہو، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہو، مگر لوگ تجارت میں مشغول ہوں اور دین کو پیچھے چھوڑ دیں۔ یہ صرف بنی اسرائیل کا قصہ نہیں ہے، یہ ایک آئندہ امت کے لیے وارننگ ہے، اور ہمارے لیے بھی خاص کر۔ تو آئیے آج ہم اس صورت کو لفظ بہ لفظ آسان ترجمے کے ساتھ اور بغیر گرامر کے پڑھتے ہیں، تاکہ جمعہ جو ہے یہ صرف رسم نہ رہے، ذمہ داری کا احساس بن جائے اور دل کی بیداری کا ذریعہ بھی بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم۔ یسبح تسبیح کرتی ہے، للہ اللہ کے لیے، ما ہر وہ چیز جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور وہ جو زمین میں ہے، یعنی تسبیح کرتی ہے تمام کی تمام چیزیں، چاہے وہ جاندار ہوں، چاہے بے جان ہوں، چاہے وہ زمین میں ہو، چاہے وہ آسمان میں ہو۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، الملک یعنی بادشاہ ہے، القدوس تقدس پاکیزگی کو کہتے ہیں، اللہ کا نام ہے، صفاتی نام۔ تو قدوس نہایت پاکیزہ ہے، العزیز بہت زبردست ہے، الحکیم بہت حکمت والا ہے، یعنی وہ اللہ بڑی حکمت والا ہے اور بڑا پاکیزہ ہے، کیونکہ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ هو الذی بعث، ہوا کا مطلب وہی آئے گا، الذی وہ جس نے، بعث بھیجا، مبعوث کرنا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، بھیجنا، تمام پیغمبر مبعوث ہوئے، تو یہ لفظ وہی ہے، بعثت سے ذہن میں رکھیں۔ تو هو الذی وہی ہے اللہ جس نے، بعث بھیجا، فی الامیین، فی کا مطلب میں امی ان پڑھ لوگوں کو کہتے ہیں، تو جس نے بھیجا فی الامیین ان پڑھ لوگوں میں سے، رسولا ایک نبی، ایک رسول، منہم انہی میں سے تھا، یتلو یعنی تلاوت سے لفظ ذہن میں رکھ لیں، یتلو جو تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پر، آیات ہی آیت اس کی یعنی اللہ کی آیت، آیت نشانی کو کہتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ کرتا ہے یعنی پاک کرتا ہے، پاک کرنا کسی کو، زکوٰۃ سے لفظ ذہن میں رکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مال کو پاک کیا جائے، تو یہ وہی لفظ ہے۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ کرتا ہے ان کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُ اور وہ انہیں تعلیم دیتا ہے، علم سکھاتا ہے، الکتاب کتاب کا، والحکمہ اور حکمت، کتاب حکمت سے مراد قرآن و سنت ہے، وَإِنْ اور بے شک، کانو تھے وہ، من قبل، من کا مطلب سے قبل پہلے کو کہتے ہیں، اس سے قبل، وہ اس سے قبل تھے، لفی الضلال مبین، البتہ ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، مبین کہتے ہیں کھلی واضح بیان کرنا، کسی چیز کو کھول دینا۔ تو اس کا پورا ترجمہ ہوا کہ اللہ نے ان میں سے رسول بھیجا جو تلاوت کرتا ہے ان پر آیات کی، اور کیا کرتا ان کا، اور تعلیم سکھاتا ہے انہیں قرآن و سنت کی، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وآخرین اور دوسروں کے لیے، منہم ان میں سے، لما جو ابھی تک نہیں ہیں، یلحقوا وہ ملے، بہم ان سے، غور سے سنیں اس آیت کو، سمجھنے کی کوشش کریں۔ وآخرین منہم اور دوسروں کے لیے بھی، منہم ان میں سے، لما جو ابھی تک نہیں، یلحقوا ملحق ملاقات سے ذہن میں رکھیں، بھی یعنی یہ پیغمبر ان کے لیے بھی ہیں جو بھی ان سے نہیں ملے، یلحقوا بہم وہ ملحق نہیں ہوئے، ابھی ملے نہیں ہیں، وہو العزیز الحکیم اور وہ اللہ بہت زبردست حکمت والا اور خوب حکمت والا ہے، یعنی ابھی تک کے لیے جتنے بھی انسان ہیں
اور اگر قیامت تک آئیں گے ان سب کے سب تمام کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالک یہ فضل اللہ فضل ہے اللہ کا، یؤتیہ وہ یؤتیہ یعنی جس کو ہی عطا کرے، جس کو ہی دے دے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور وہ اللہ ذو الفضل یعنی بہت فضل والا ہے، العظیم بہت بڑا عظیم رب ہے۔ کیا مطلب اس آیت کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، یہودی کہا کرتے تھے کہ آخری نبی تو ہماری قوم سے آنا چاہیے کیونکہ ہماری قوم سے پیغمبر چلے ہیں، اور جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو مکہ کے جو مشرکین تھے وہ کہا کرتے تھے تو یہ کیا ہوا، یہ تو عام لوگوں میں سے، ان پڑھ لوگوں میں سے نبی بنا کر اللہ نے بھیج دیا، یہ ہم میں سے امیر لوگ اور سرداروں میں سے نبی بنا کر بھیجتے۔ تو مشرکین اپنی جگہ پہ پیٹتے اور جو آپ یہودی اور عیسائی تھے وہ اپنی جگہ پہ، تو اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر کر دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء وہ جس سے چاہے عطا کر دیتا ہے کیونکہ اللہ سب سے بڑا فضل والا ہے۔ پھر اللہ نے یہودیوں کی موجودہ حالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا مثل الذین، مثال ان کی ایسے ہے، حملوا التورات، حملوا اٹھائی گئی التورات، تورات یعنی جو تورات جن کو ہم نے بوجھ جن کے اوپر ڈالا ہے، اور حمل سے لفظ ذہن رکھیے گا نا، حمل ہم کہتے ہیں کہ حمل ہے یعنی بوجھ ہے، عورت کو جب حمل ہوتا ہے تو ایک بوجھ سا ہوتا ہے، تو اس لیے اسے بھی حمل تعبیر کیا کیونکہ وہ بوجھ ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی سے لفظ ہے، مثل مثال سے ہے، الذین ان کی جو حملوا اٹھوائے گئے ہیں تورات، تورات یعنی ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جن کو ہم نے تورات دی، ثم پھر لم نہیں یحملوها انہوں نے اٹھایا اسے، کمثل الحمار مانند اس کی، کمثل یعنی مثال کی مانند الحمار گدھے کی، یحملو اسفار اور جو اٹھاتا ہے کتابیں، یعنی جن کو اللہ نے کہا کہ ہم نے تورات دی تو انہوں نے ان میں رد و بدل کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو اب ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گدھا ہو جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں، اسے کچھ بھی علم نہ ہو۔ ان کے علماء جو علماء سو تھے یہودیوں کے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ان کی مثال اب ایسی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا بئس کتنی بری ہے مثال، مثل القوم مثال ان قوم کی یا ان لوگوں کی، الذین وہ قوم جنہوں نے کذبوا جھٹلایا یا تکذیب کی، بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہوتے ہیں۔ قل یا ایہا الذین ہادو کہہ دیجئے اے لوگو، یا ایہا الذین اے لوگو جو ہادو یہودی بن گئے، یہ آسان لفظ ہے، یہودی بن گئے ہو، ان زعمتم اگر تم زعم یعنی گمان رکھتے ہو، اردو میں زعم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اگر تم زعم رکھتے ہو یا گمان رکھتے ہو، انکم کہ بے شک تم اولیاء دوست ہو، للہ اللہ کے لیے یا اللہ کے، من دون الناس سوائے لوگوں کے، یعنی یہودیوں کو اللہ نے کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، ہم اللہ کے سب سے زیادہ دوست ہیں، باقی تمام مخلوق کے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو ایسا کرو فتمنوا الموت پھر تم تمنا کرو الموت موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی اگر یہ کہہ رہے ہیں یہودی کہ ہم بڑی لاڈلی قوم ہے کیونکہ ماضی میں ہم پر من و سلوہ اترا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ نوازا، تو لہٰذا آج بھی ہم لاڈلے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام تک تھے، اب تمہارے ہے نا ضریبت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تم پر ذلت اور مسکنت چھا دی گئی ہے، اب تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی اللہ کی طرف سے، ہاں اگر تمہاری مدد کوئی لوگ کرتے ہیں تو اس میں کوئی اللہ نے کہا کہ ہمارا عمل دخل نہیں ہے کیونکہ ہم نے تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے آخرت میں۔ تو اللہ نے وہی بات ذکر کی یہاں پر کہ اگر جو یہودی ہو گئے اور پھر اس گمان میں بیٹھ گئے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں تمام لوگوں کے علاوہ، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ تم موت کی تمنا کرو، موت کے بعد پتہ چل جائے گا تمہیں کہ کون سچ تھا اور کون ناحق تھا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قدمت ایدیہم، ولا اور نہیں یتمنونہ وہ تمنا کریں گے اس کی، ابدم کبھی بھی، بما بوجہ اس کے جو قدمت جو انہوں نے آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، اللہ نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی ایسی تمنا نہیں کریں گے ایسی موت کی، تو اللہ نے فرمایا ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے موت کی، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم بوجہ اس کے جو انہوں نے آگے بھیجا، قدم اٹھانا آگے چلنا، ایدیہم
ید ہاتھوں کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے برے اعمال کر رکھے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ علیم علم یعنی خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا قل ان الموت الذی، کہہ دیجئے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الموت الذی، بے شک موت، الذی وہ جو، تفرون تم بھاگتے ہو، منہ اس سے، یعنی انہیں کہہ دیجئے کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، جس موت سے تم بھاگتے ہو کیا ہے کہ وہ فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، ملاقیکم، ملنے والی ہے تم سے، یعنی ملاقیک ملاقات سے ہے، کم کا مطلب تم، تو جس موت سے تم بھاگنے کی کوشش کرتے ہو، جس موت سے تم فرار حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ عن قریب تم سے ملنے والی ہے۔ ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، تردون رد کرنا، لوٹانا، تو پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب، طرف جاننے والے کی، الغیب غیب کے، یعنی غیب کے جاننے والے کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، گویا اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، والشہادتی، اور حاضر کے، یعنی جو حاضر یعنی موجود یا غیر موجود جو بھی ہے، سب اللہ سب کا علم رکھتے والا ہے، تو اللہ نے فرمایا تم اس رب کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ بتا دے گا تمہیں، بما، وہ جو، کنتم تھے تم، تعملون، عمل کرتے، پھر اللہ کے سامنے لوٹو گے تو اللہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا عمل کیا کرتے تھے، کیا تم اللہ کے لاڈلے تھے یا پھر اللہ کا تم پر غضب تھا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، اذا، جب، نودیا، ندا لگائی جائے یا پکارا جائے، للصلاۃ، نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، فسعوا، تو دوڑو، سعی کرنا، دوڑنا، صفا مروہ کی سعی سے ذہن میں رکھیں، تو دوڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، وذروا، اور چھوڑ دو، البیع، خرید و فروخت، اردو میں بیع و شرع کا لفظ استعمال ہوا ہے، خرید و فروخت کا۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اے لوگو، جب ندا لگائی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، تو کیا کرو کہ چھوڑ دو سارے اپنے کام اور دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت بھی چھوڑ دو، یعنی جمعہ نماز سے پہلے دکانیں مکانیں بند کر دو ساری، خرید و فروخت کام چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو اس سے رزق نہیں آئے گا۔ رزق کیسے ہوگا کہ دکان اور کاروباری حضرات ایسا کریں کہ اپنا خرید و فروخت صبح کے روز ترک کر دیں، جمعہ کی تیاری کریں، سنتوں پہ عمل کریں، سورۃ الکہف پڑھیں، اور ساتھ باقی نیلز کاٹیں، مسواک کریں، اور خوبصورت کپڑے پہنیں، نہائیں، سرما لگائیں، تیل لگائیں، سنتوں پر عمل کریں، تو نماز کے لیے جائیں، پھر نماز کے بعد آ کر آپ سیکنڈ ٹائم دکان کاروبار اپنا بزنس کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، پھر جب قضیہ، پوری کر لو، یعنی چکا لو، جس طرح قاضی فیصلہ کرتا ہے، چکا دیتا ہے، پوری کر دیتا ہے، تو اللہ نے بھی فرمایا کہ جب تم پوری کر چکو الصلاۃ، نماز، تو فانتشروا، تم منتشر ہو جاؤ، یعنی پھیل جاؤ، فی الارض، زمین میں، یعنی زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا، اور تلاش کرو، من فضل اللہ، اللہ کا فضل، یعنی اللہ کا رزق، فضل رزق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ تم نماز پڑھ لو جمعہ کی، تو پھر منتشر ہو جاؤ، زمین میں پھیلو، اپنے کاروبار، بزنسز، جو کچھ آپ نے کرنے ہیں وہ سارے کرو، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اس میں اللہ مدد بھی کرے گا آپ کی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ذکر کرو اللہ کا، کثیراً، کثرت سے، استغفار کرو، جمعہ کے دن درود پاک پڑھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر آگے آیا تھا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک شان نزول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں خطبہ دے رہے تھے، اور مدینہ میں قحط سالی تھی بہت زیادہ، تو لوگ قحط کی وجہ سے پریشان تھے، چیزوں کی بڑی کمی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں خطبہ دے رہے تھے، تو باہر ایک قافلہ آیا مدینہ کے مسجد کے باہر، تو پھر جب قافلہ یا کوئی بھی چیزیں بیچنے کے لیے آتا تو ڈھول اور منادی اس کو ڈھول سے یعنی لوگوں کو اکٹھا کرتے، یا آوازیں ہوتی مختلف قسم کی، تو جیسے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے چونکہ قحط سالی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو کچھ صحابہ باہر چلے گئے اور کچھ رہ گئے مسجد میں، یعنی زیادہ تعداد میں چلے گئے اور کچھ کم تعداد میں رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کو بیان فرمایا، دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ وَإِذَا رَأَوْا، اور جب انہوں نے دیکھا، رَأَوْا رویت سے وہی لفظ ہے، تجارتاً، تجارت کو، او یا لہواً انفضوا، یا کھیل تماشا کو، گویا جب وہ ڈھول بجا رہا تھا، جو بلا رہا تھا لوگوں کو چیزیں خرید و فروخت کے لیے، ایک طریقہ ہوتا ہے اپنا،
لہمن انفضو، تو وہ دوڑ پڑے الیہا طرف اس کے، وترکو کا، اور اس نے چھوڑ دیا یعنی ترک کر دیا آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، قائما کھڑے ہوئے۔ یعنی کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا تجارت کو یعنی کھیل تماشے کو، کھیل تماشا اس لیے تعبیر کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ڈھول بجا رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ دوڑ پڑے الیہا طرف اس کے، وترکو کو قائم، اور انہوں نے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر، کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا صحابہ کرام کو، وہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہ خطبہ سن کے جانا ہے یا نہیں جانا، کیا پتہ اگر سن لیتے تو باہر جو خرید و فروخت والا چلا جاتا، پھر قحط کا سیزن تھا اور مشکلات پیش آتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نازل کیے کہ قل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما جو عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، خیر، بہتر ہے، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں صحابہ کرام کو، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، من اللہوی، کھیل تماشے سے، من التجارہ، اور تجارت سے، یعنی جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے ان خرید و فروخت کے اور کھیل تماشے سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اس میں حافظ ابن حجر نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ اس میں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے، فرمایا ہے کہ جمعہ کی نماز تو فرض ہے ہی، لیکن خطبہ سننا بھی واجب ہے، اس کے بعد خطبہ بھی واجب قرار دیا گیا، اس لیے جمعہ کی نماز کے لیے آپ جب بھی جائیں تو کوشش کریں خطبہ سے پہلے ہی پہنچیں، تو کوشش کریں کہ بر وقت جمعہ کی نماز پہ جایا کریں اور سنتوں پر بھی عمل کیا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سورۃ الجمعہ کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔